اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کو وحی کی گئی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان لانے والا نہیں ہے، کہ اب مزید آپ کی قوم میں سے کوئی فرد ایمان نہیں لانے والا، مگر جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ان کے علاوہ مزید آپ پر ایمان لانے والا، اللہ پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے۔ فلا تبتئس، پس آپ رنجیدہ نہ ہوں، تبتئس غمزدہ، رنجیدہ دکھی، پس اے نوح آپ دکھی نہ ہوں بما کانوا یفعلون، جو کچھ بھی یہ عمل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ کرتوت کر رہے ہیں، ان کے کرتوتوں پر آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ نوح پر وحی کی گئی کہ اب مزید آپ کی قوم میں سے ایمان لانے والا کوئی نہیں، جو ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے ہیں، ان کے کرتوتوں پر آپ غمزدہ نہ ہوں۔ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور آپ کشتی بنائیے، وَاسْنَعِ الْفُلْكَ، اور آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حوالے سے مجھ سے مخاطب نہ ہوں۔ لا تخاطبنی، مجھ سے سفارش نہ کریں، مخاطب نہ ہوں، مجھ سے بات نہ کریں ظالموں کے حوالے سے۔ اب میں ان کو مہلت نہیں دینے والا، بس آپ کے ذمہ اب یہ ہے کہ آپ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ انہم مغرقون، یہ اب غرق ہونے والے ہیں، اب ان کو غرق ہونے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب نبی کا پیغام کسی قوم کو پہنچ جائے تو اسے صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک اس میں کچھ بھلے آدمیوں کے نکل آنے کا امکان باقی ہو، یعنی جب تک وہ سرزمین زرخیز رہتی ہے، امید رہتی ہے نبی کو بھی کہ اس میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے، تو تب تک تبلیغ کا دعوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور جب یہ پتہ چل جائے کہ اس معاشرے کے سالِ عناصر جو ہے وہ نکل چکے ہیں، اب مزید کوئی سالِ جز باقی نہیں رہا، صرف فاسد عناصر کا مجموعہ رہ گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے اللہ تعالیٰ ان فاسد، ان خراب اور ان بیکار لوگوں کو عذاب دیتا ہے۔ جس طرح اب اس کی مثال کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح اگر ٹوکری میں کوئی ایک پھل خراب ہو جائے تو اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ دوسرے پھل بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو باقی سارے پھلوں پر بھی ظلم ہوگا۔ بالکل یہی حال نوح علیہ السلام کا تھا، انہیں لمبے عرصے تک قوم کو دعوت تبلیغ کے ساتھ ایمان لانے کی ترغیب دی، لیکن جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اب مزید آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، تو انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اب کشتی جہاں پر بنائی گئی اس حوالے سے روایات سے معلوم ہے کہ نہ کوئی قریب دریا تھا، نہ سمندر تھا، تو دیکھنے والوں نے پھر مذاق بنانا شروع کر دیا، جس کا تذکرہ اگلی آیت سے ملتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور آپ کشتی بناتے رہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِم مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی آپ کی قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق بنایا کرتے، جب بھی آپ کی قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق بناتے تھے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو نوح علیہ السلام جواباً کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق بنائیں گے جس طرح تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو۔ اور آپ کشتی بناتے رہے، اور آپ کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی آپ کے پاس سے گزرتا تھا وہ آپ کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو اس پر نوح نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو، اگر تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو، ساخرہ یسخر مذاق بنانا، اگر تم ہمارا مذاق بناتے ہو ہم بھی تم پر اسی طرح ہنسیں گے جس طرح تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، تم عنقریب جان جاؤ گے، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ ایسا عذاب ہوگا کہ جو ایک مدت تک قائم رہے گا، اور وہ ایک ایسا عذاب ہوگا جو ٹالے نہ ٹلے گا، کوئی روک نہیں سکے گا، مقیم قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ تو یہاں پہ پھر دیکھیں کہ آپ کی قوم مذاق اڑانے لگی کہ یہاں نہ کوئی دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ پانی ہے، یہ نوح کس پر کشتی چلانا چاہتا ہے؟ تو نعوذ باللہ مذاق بنانے لگے کہ یہ کیسا ہے کہ اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کشتیاں کہاں پہ چلتی ہیں۔ تو چونکہ نوح علیہ السلام حق جان چکے تھے، حق شناس تھے، حقیقت سے آشنا ہو چکے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اس کام پر معمور کر دیا تھا، تو اس لیے بجائے وہ دکھی ہونے کے وہ الٹا ان کو کہتے تھے میں جانتا ہوں کہ یہ عذاب آنے والا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم ہمارا جو مذاق بنا رہے ہو ایک دن مذاق بنو گے۔ صدق اللہ العظیم۔